السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ میں اس ویڈیو کے اندر سورہ فاتحہ کی فضائل میں سے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک اور غور سے سنیے گا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کی فضیلت جو ہے علماء کرام نے، مفسرین نے تفاسیر کے اندر سورہ فاتحہ کے تحت بہت زیادہ فضائل ذکر کیے ہیں۔ میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو بھی لا علاج بیماری ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ بہت سارے حضرات حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ذکر و اذکار دن رات کرتے رہتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہوتا نا، ان کی دل میں یقین نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے پھر وہ اثر نہیں دکھاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ذکر و اذکار کریں، اخلاص کے ساتھ جب آپ کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسا اثر پیدا فرمائیں گے کہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے وہاں پہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر مریض پہ دم کرے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے بیماری کو کیسے دور کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی سورت جس کی مثل نہ قرآن میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، تو آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ کتنی بڑی اور عظیم سورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کو جو ہے آپ پڑھیے، بیماری پر پڑھیے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اس پر پڑھیے، ویسے بھی اس کی تلاوت کرتے رہیے، یہ بہت زبردست سورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ کے حمد بیان کی گئی ہے، آخر کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں دعا اور درخواست ہے بندے کی طرف سے، اور بیچ میں جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حمد بھی ہے اور دعا اور درخواست بھی ہے، یعنی یہ مشترک ہے، اس میں دعا بھی پائی جاتی ہے اور حمد و ثنا بھی پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل آیت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے، یہ تقسیم کی گئی ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی اس میں ایک پہلو حمد کا ہے اور ایک پہلو دعا درخواست کا ہے. ایاک نعبد میں حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں دعا اور درخواست ہے کہ اے اللہ میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. تو اس میں ایک پہلو حمد کا ہے اور ایک پہلو دعا اور درخواست کا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ ملے گی اس کو جو اس نے مانگی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آخر تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے. آدھا اس میں حمد ہے اور آدھا اس میں دعا اور درخواست ہے. اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا بھی ہے. تو سورہ فاتحہ ایک عظیم ترین سورت ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے، جو ہر بیماری کے لیے دوا ہے. اس لیے جب بھی خدا نخواستہ آپ خود یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، یا خدا نخواستہ کوئی چیز ڈس لے، یا کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر 3 دن تک 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر خود مریض کے اوپر دم کرے اور اس کو پلائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اخلاص کی برکت سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.